بعض لوگ بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے یار فتنے کے لفظ سے بڑا ڈر لگتا ہے. نہیں واقعی میں وہ فتنہ ہے اور بڑی تکلیف دہ ہے، کیونکہ ہمارے گھر کی یا مسلمان خواتین جو ہیں اس کی وجہ سے بڑی جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو رہی ہیں. کہ بعض لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ میرے بھائی یہ جو آپ نے ایک راگ لاپا ہوا ہے نا، اور آپ بھی یہ بات کہتے رہتے ہیں مخلوط اجتماع اختلاط ممنوع ہے، نہیں ہونا چاہیے مکس گیدرنگ عورت و مرد کا. تو ان کی یہ دلیل دینا شروع ہو گئے ہیں وہ اس طرح کے لوگ کہ بھائی اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے مکس گیدرنگ سے تو آپ بیت اللہ کا حج بند کروا دیں، مکس ہوتا ہے اختلاط کے ساتھ ہوتا ہے، طواف بند کرائیں، الگ الگ حج کروا لیں آپ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے. اسلام مکس گیدرنگ کے کس پوائنٹ آف ویو سے خلاف ہے اور کس پوائنٹ آف ویو سے خلاف نہیں ہے، پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی تو بات ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کسی جگہ پر اجنبی مرد و عورت علیحدہ ہو، تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے. ٹھیک، ایک ہے کمبائنڈ فارم میں. کمبائنڈ فارم میں ہم کبھی بھی خلاف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک بس ہے، اس میں نامحرم مرد و عورت بیٹھے ہوئے ہیں کمبائنڈ فارم میں، ایک کمرے میں نہیں ہے وہ، لیکن سیٹ بائی سیٹ نہ بیٹھے، عورتیں ایک طرف ہو جائیں مرد ایک طرف ہو جائیں، جا رہے کٹھے ہی ہیں وہ. جس طرح عرب میں کیا ہوتا ہے جب حج کے موقع پہ جاتے ہیں نا، کمرے تھوڑے ہوتے ہیں، ایک کمرے میں 6 بندے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں 6 کی عورتیں دوسرے کمرے میں 6 عورتیں ہو جاتی ہیں، 6 ادھر ہو جاتے ہیں. تو ہمیں تو کوئی سے اعتراض نہیں ہے. اس طرح جہاز میں بھی اگر سیٹوں میں مرد عورت آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں، اوورآل جہاز ایک ہی ہو، تو ایسی مکس گیدرنگ سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں. سر ہم نے کب کیا کہ اس میں مکس گیدرنگ کا کوئی ایشو ہے؟ ہمیں جس مکس گیدرنگ سے ایشو ہے اس میں آپ مرد و عورت، اجنبی مرد و عورت کا آپس میں انٹریکشن. تو ان کی دلیل بالکل باطل ہے، کیونکہ طواف کعبہ کے دوران آپ کی بیوی کسی دوسرے مرد سے بات نہیں کرتی ہے، نہ اس کی بیوی آپ سے بات کرتی ہے. میاں بیوی آپس میں محرم وغیرہ اپنا وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو مخلوط گیدرنگ والا چکر ہوتا ہے نا، اس میں بھی وہ بعض کا دھکے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی مرد کیا کرتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو آگے رکھتے ہیں اور یوں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ عملی تواتر کے ساتھ مسلمان اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے مکس گیدرنگ اس کو اس لیے نہیں کہیں گے کہ اس میں انٹریکشن نہیں ہوتا. یہ جو مخلوق گیدرنگ کروا رہے ہیں اس میں مرد و عورت آپس میں ٹھٹے مذاق کرتے ہیں. تو حرمین میں تو نہ طواف کعبہ کے دوران ایسا، اور یہ صرف طواف کے درمیان یہ تھوڑی سی ایک ہرڈل آتی ہے. ادروائز جب نماز کی باری آتی ہے نا، عورتیں الگ ہو جاتی ہیں، مرد علیحدہ ہو جاتے ہیں. صحیح. تو مکس گیدرنگ تو ہوتی نہیں ہے. ان کو کیا آپ بھی اس طرح کی مکس گیدرنگ کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کسی شادی حال میں مرد و عورت بلائیں، ہر بندہ اپنی بیوی کو لے کے لادا بیٹھ جائے اور کسی کی بیوی دوسرے مرد سے بات نہ کرے، سارے اپنے اپنے کام کریں، تو آپ کریں. اور حرمین میں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب لوگ عبادت کرنے گئے ہوتے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی کنسنٹریشن اللہ کی طرف رکھیں. تو وہ وہاں پہ بھی برے لوگ موجود ہیں لیکن کم ہے. تو وہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اور اس میں بھی مکس گیدرنگ اس طریقے سے نہیں ہے. اور دوسری اس کی سند تو اللہ نے نازل کی ہے. نبی علیہ السلام نے اس طرح کی مکس گیدرنگ کو اگر کہیں اور انڈورس کیا تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اس سے دلیل پکڑنی ہے تو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں پکڑی ہے؟ آپ نے تو فرمایا جہاں 2 مرد و عورت علیحدہ ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس کو انڈورس کر دیا. وہ دلیل خاص ہے. دلیل عام کرنے کے لیے آپ کو چیزیں لانی پڑیں گی. الٹا آپ کو تو یہاں تک ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں تم اس وقت تک صف میں قیام کی طرف نہ جایا کرو سجدے سے جب تک کہ مرد کھڑے نہ ہو جائیں، کیونکہ مردوں کے لباس بھی پورے نہیں ہوتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے. تو بعض کا شرمگاہ پیچھے سے نظر آتی تھی اور عورتوں کی صف آخری والی ہوتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا اچھا عورتوں کی پھر مکس گیدرنگ ہے تو مردوں عورت کو ایک صف میں کیوں نہیں کھڑا کیا گیا؟ آخری صف عورتوں کی کیوں بنائی گئی ہے؟ مکس گیدرنگ تو کبھی بھی نہیں رہی. اچھا مطلب آپ کو مکس گیدرنگ سے صرف اتنا ہی اعتراض ہے کہ اگر میں یہ مثال سے پوچھنا چاہوں آپ سے کہ اگر یہاں پہ یہ خواتین بیٹھی ہوں اور ہم یہاں پہ مرد کی ایک لائن ہو، تو اس سے آپ کو کوئی پردے کے لیے یا حائل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ ایسے؟ کس لیے بیٹھیں گے ادھر؟ بھائی کسی دین سیکھنے بیٹھ سکتے ہیں. دین سیکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے نا. نہیں ابھی تو مکس گیدرنگ پہ بات کریں نا. نہیں یہ طریقہ نہیں، غلط ہے. اس طرح دین سکھایا ہی نہیں صحابہ اور تابعین نے، نہ نبی علیہ السلام نے. نہیں تو آپ تو کہہ رہے ہیں نا. نہیں میں نے بات کی تھی ایک خاص، یعنی سفر کرتے ہوئے. شادی میں آپ نے مثال دی جیسے آپ، شادی میں بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے نا، ظاہر ہے وہاں تو مجبوری ہے نا، وہ تو ایک پرپس ہے نا، اس کا تو کوئی اور آپشن اویلیبل نہیں. اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت علیحدہ ہی ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے پردہ لگایا ہوتا ہے. ہاں ادھر پردہ لگا لیں اور میرے آگے بھی پردہ لگائیں. نہیں تو پھر پردے کی قید ہو گئی نا پھر. ہاں پردے کی قید تو ہے نا. تو میں نے آپ کو کہا تھا کس مکس گیدرنگ کو ہم غلط سمجھتے ہیں. چلے مذاق، مرد اپنی بیوی کو لے کے بیٹھے پھر ایک چھوٹا چھوٹا پردہ لگائے. نہیں وہ لادہ سے بیٹھ جائے، وہ تو میں نے ایک مثال کے طور پہ ایک بات کی تھی نا کہ اگر کوئی اتنا ہی عذاب پڑ جاتا ہے کہیں پہ تو وہ لادہ بات ہے، ادروائز تو مرد و عورت لادہ ہی ہونے چاہیے.
اس طرح ہوگا ہی نہیں، ہونا ہی نہیں ہے. کوئی لادا لادا لے کے بیٹھے گا تو لیکن کہ لینا آئے ہو یار اتنے سارے لادا لادا بیٹھے ہو، اتنے ٹیبل ہی نہیں ہوں گے. ہم نے تو وہ بات کی ہے جو ہو ہی نہ پاسبل. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ پھر علیحدہ ہی ہونا چاہیے. وہ تو سٹارٹ اس سے ہوا ہے نا کہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کا موقع ہے علیحدہ ہونا چاہیے. آپ کو مکس گیدرنگ سے چڑ کیوں ہے، کعبے والی کیوں نہیں ہے؟ میں بتا رہا ہوں کہ فرق کن مکس گیدرنگ کو آپ برا سمجھتے ہیں. ٹرین پہ ایک ڈبے کے اندر ایوریج 300-400 بندہ تو ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. مکس گیدرنگ تو وہاں بھی ہوئی ہوتی ہے نا، لیکن خطرہ نہیں ہوتا. ہم اس مکس گیدرنگ کو برا نہیں کہتے ہیں. کبھی کوئی ٹوائلٹ کے لیے نکلتا ہے، اور ظاہر ہے ایک کمرے کے اندر تو مکس گیدرنگ ہی ہے نا. مکس تو ہوتا ہے آپس میں گل مل جانا جہاں پہ مٹکا ہو سکے. اب یہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اصل میں اسلام مٹکے کے مخالف ہے. مٹکے کا کیا مطلب ہے؟ مٹکے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی بولے آنکھ مٹکا. اچھا اچھا اس چیز کی مخالفت ہے. ٹھیک ہو گیا، بس کافی ہے، اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک.